قانون موجود ہے، اس کو پکڑو، اس کو دے دو تھانے کے اندر، دو تھانے کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کو جا کے فوراً پکڑ لے، بالکل لاک اپ میں صحیح، ڈال دے، بالکل صحیح۔ شفٹ کر دے پشاور، تاکہ وہ پھر قانون کے پروسیس سے گزرے، اس کے اوپر چارج لگایا جائے، عدالت میں پیش ہو۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہجوم جائے اور وہ جا کے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یورپ میں ایک شخص نے قرآن پاک کی کتنی بے حرمتی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جی وہ ایک پروفیسر تھا اور وہاں پہ کارٹون، اس وقت یہ سارے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے؟ تو مجھے یہ بتائیں۔ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر یہ ڈسکشن چلتی ہے، تو ان کی بھی کیونکہ یہ کوشش ہے کہ ہم کیبنٹ کا حصہ بھی نہ ہو، ہمیں بجٹ بھی مل جائے، ہمیں فنڈ بھی مل جائے، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے اعتراضات کرنے کا، انہوں نے کیا ہے، ہم نے یہ بات سنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی ڈائریکشن تھی جو پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر پنجاب نے اس پر عمل کرنے کا اندیا دیا، اور ہمارے جو ڈیلیگیشن تھے میں سمجھتا ہوں اس میں ہوپفلی یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ پاکستان میں تھوڑے تھوڑے وقتوں کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے جس سے ہماری سوسائٹی کے مزاج کا، ہماری سوسائٹی کی برداشت کا اور ہماری سوسائٹی کی جو ذہنی سطح ہے اس کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ چند دن پہلے سوات کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک نوجوان کو زندہ جلا ڈالا گیا ہے، اور اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے مذہب کی یا پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور بعد میں جب ان کو کوریدا گیا یا ان کے اوپر تحقیق یا ریسرچ کی گئی تو معاملہ کچھ اور نکلا۔ یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ کل چینی وفد نے وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کی ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو چائنیز یہاں پہ موجود ہے ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں پھر سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا آغاز کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں بات چیت کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے۔ غضنفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو سوات کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، یہ ایک طرح سے ہمارا جو سوسائٹی کا مزاج ہے یا ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت کتنی ہے، اور پھر یہ بھی، یعنی جب اس طرح کے معاملات کے اوپر اکثر و بیشتر ریسرچ کی جاتی ہے تو اندر سے معاملہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ آپ پرٹیکولرلی اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ پہلی دفعہ تو پاکستان میں چیز ہوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بلاسفیمی اور جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا قرآن شریف کے واقعات کی بے حرمتی کا، کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس قسم کی کوئی واقعہ کرے گا، اور جو اس کے اوپر ریئیکشن ہوا اور جس طرح ایک لڑکے کو زندہ جلا دیا گیا۔ اصل میں تو پاکستان میں کیا قانون موجود نہیں ہے کہ جی اگر اس قسم کی کوئی واردات ہوگی، اس قسم کی کوئی بات ہوگی تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی؟ کیا یہ ڈیفائن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ جی آپ اگر پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی واقعہ کریں گے جس میں رسول کریم پیس بھی اپون ہم کی کے حوالے سے یا قرآن پاک کے حوالے سے یا مذہبی تعلیمات کے حوالے سے کوئی چیز ہوگی تو جو قانون کے مطابق قانون کے دائرے میں لا کے وہ ڈیل کیا جائے گا؟ کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یا پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پبلک جو ہے وہ دل ٹیک دی لا انٹو دیئر ہینڈ اینڈ دین دے ول ڈیل ود دی سچویشن؟ یہ کہیں لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی پاکستان میں جذبات قابو میں نہیں ہوتے۔ جذبات ان کے قابو میں رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قانون پاک، قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے یورپ میں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگ تھے جو ان میں انوالو تھے، اور ایک شخص تھا جس نے بارہا یہ چیز کی تھی۔ اس وقت ان کے جذبات سامنے نہیں آئے کہ وہ سڑکوں میں لکھ کے مظاہرے کرتے، گورنمنٹ سے کہتے کہ جی آپ کیس ٹیک اپ کریں۔ اس وقت یہ سارے کہاں چھپے ہوئے؟ یعنی اگر دیکھیے نا مہذب معاشروں میں کیا ہوتا کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو قانون کے مطابق، اور اس کو عدالتیں بنی ہوئی ہیں، شرعی عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں، آپ ایک شخص کو پکڑیں، اس کو لے کے آئیں۔ اس سے پہلے بہت سارے بلاسفیمی کے واقعات ہوئے جو پاکستان کی عدالتوں میں ٹرائی ہوئے۔ بالکل صحیح
غضنفر صاحب، ہمارے ملک کے اندر لیجسلیشن تو موجود ہے، قوانین موجود ہیں. خاص طور پہ یہ جو کچھ سال پہلے سری لنکن ایک سٹیزن تھا، پاکستان کے اندر کام کرتا تھا، اس کو مار ڈالا گیا تھا. قوانین موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی ہے. اور پھر یہ جو پرٹیکولر قانون موجود ہے اس کے اندر ایک پروویژن یہ بھی تھی کہ اگر کوئی یہ ثابت نہ کر پایا تو پھر اس کو منٹ ملے گی جس نے اس کے اوپر الزام عائد کیا تھا. تو قوانین موجود ہیں لیکن شاید ہم انہیں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کر پاتے ہیں. وہ امپلیمنٹ تو رمضان صاحب اس وقت ہوں گے نا جب آپ اس شخص کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے. اگر آپ فیصلہ پبلک سنانا شروع کر دے گی تو پھر عدالتیں بند کر دیں. پبلک کو چاہیے کہ وہ عدالتوں بند کر دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں جو کیس لٹکے جاتے ہیں لوگ وہ ٹھیک لٹکے رہتے ہیں. یہ معاشرہ ڈیزرو ہی یہ کرتا ہے، یہ لوگ ڈیزرو ہی یہ کرتے ہیں کہ ان کے کیسز نہ سنے جائیں. یہ لوگ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک شخص کو آپ لے جائیں اور آپ خود اپنا ہی آپ خود ہی جج بن جائیں اور خود ہی آپ کورٹ بن جائیں اور خود ہی آپ پولیس بن جائیں. مطلب مجھے آئی ڈونٹ نو، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. میں بھی اتنا ہی مسلمان ہوں جتنے آپ باقی لوگ مسلمان ہیں. مجھے بھی اپنے نبی کریم کی سے اتنی محبت ہے. مجھے قرآن پاک کی حرمت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کسی بھی پاکستان میں کسی بھی شخص کو عزیز ہوگی. اور اس کی میں نے جیسے آپ نے بتایا کہ جو قوانین موجود ہیں ان قوانین کے تحت کس نے کام کرنا ہے؟ عدالتوں نے کام کرنا ہے نا، حکومت نے کام کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ کی عدالت نے سپریم کورٹ میں ایک ایسی چیز کو چھیڑا اور آپ کے چیف جسٹس صاحب نے ایسی چیز پہ اسٹیٹمنٹ دی جن کو ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں بنتی تھی. اس کے اوپر انہوں نے کہا جی شاید پھر بعد میں انہوں نے کہا شاید جی مجھے اتنی نالج نہیں. آپ کی عدالتیں بھی چیزوں کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ تو لوگوں کے اندر سے پھر وہ قانون کی ریسپیکٹ ختم ہو جائے گی نا. قانون کا وہ صحیح غضنفر صاحب، بالکل صحیح. اس کے اندر کیا ہم ریاست بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہے، اس کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس میں وقت لگتا ہے، جیسے جیسے سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. مطلب پہلے اس کو مارتے ہیں، پھر اس کو آگ لگاتے ہیں، اس کی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، تو وہاں کی جو متعلقہ پولیس ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ پولیس یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ جب قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پولیس کو چاہیے کہ اس کو بے دردی سے کرش کرے. ان تمام لوگوں کو پکڑے پائیں، چاہے آپ کو وہاں پہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں آنسو گیس استعمال کرنی پڑے. ویسے تو پولیس بڑی ایکٹیو ہوتی ہے جب لوگوں کے گھر چھاپے مارنے ہوتے ہیں رات کو 12 بجے. جب رات کو 12 بجے چھاپے مارنے ہوتے ہیں لوگوں کے گھر تو پولیس بہت ایکٹیو ہوتی ہے. 400 لوگ پہنچ جاتے ہیں کسی سیاسی لوگوں کے چھاپے مارنے کے لیے، کسی کو پکڑنے کے لیے. وہاں عورتوں کو اٹھاتے ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں، الماریاں کھولتے ہیں. کل پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئی ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے یہ کھل کے بتایا ہے کہ کس طرح ان کے گھروں پہ 400 لوگوں نے رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے حملے کیے اور کس طرح پولیس آئی اور کس طرح ان کو ایک بے دردی کا سامنا کرنا. وہاں تو پولیس بڑی ایکٹیو ہوتی ہے. اچھا، جہاں پہ پولیس کو کام کرنا چاہیے وہاں پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، ہمارے جو ممبر و محراب ہیں، ہمارے جو اوپینین لیڈرز ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے کہ معاشرے کو تھوڑا ان کے اندر برداشت پیدا کی جائے، ان کے اندر تھوڑا حوصلہ پیدا کیا جائے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے متعلقہ ادارے، متعلقہ قوانین موجود ہیں، اس کے تحت اس شخص کا ٹرائل کیا جائے. تو یہ لوگ بھی اپنا رول نبھاتے نظر نہیں آتے. عمران صاحب، جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اور آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور پچھلے 2 سال سے آپ اس چیزیں پاکستان ایسا تو نہیں تھا جیسے پچھلے 2 سال سے آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے جہاں پہ روزانہ یہ خبریں اخبار میں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں کہ فلانے گھر پہ ریڈ کر دیا گیا، فلانے کو اٹھا لیا گیا، فلانے کو پکڑ لیا گیا. یہ آپ روزانہ میں اور آپ سنتے ہیں نا سوشل میڈیا میں. تو جب حکومت کے وقت جو ہے وہی ایسی فضا پیدا کر رہی ہے جس میں میسج لوگوں کو یہ جا رہا ہے کہ صرف اٹھانا، مارنا، پکڑنا، اندر کرنا یہی زندگی کا قانون ہے، یہی پاکستان کا قانون ہے. جب آپ یہ میسج لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ جسٹیفائڈ ہے، یعنی کتنے سیریس واقعات ہو چکے ہیں. ایک آپ نے واقعہ دیکھا تھا پچھلی عید سے پہلے ایک ہوا تھا جہاں پہ 2 فوجیوں کو
पुलिस अगवा करके ले गई थी, घर से उठा के ले गई थी, उनको इतना मारा कि उनकी हड्डियां टूट गई। क्यों वो मारा? आप किसी ने बैठ के सोचा कि पुलिस ने क्यों उनको उठाया, जबकि उनको पता था कि ये, मैं वैसे फौजी के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं एक इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जबकि उनको पता था कि ये आर्म फोर्सेस से ताल्लुक रखते। क्यों उन्होंने उठाया? उन्होंने इसलिए उठाया कि उनको ये आदत पड़ गई है अब लोगों को उठाने की, क्योंकि उनको एनकरेज किया गया हर किस्म के लोगों को उठाने के लिए बाय दी हुकूमत, बाय कंसर्न पीपल। उन्होंने कहा जी हम आंखें बंद करेंगे, पुलिस जो करती रहे हम आंखें बंद करेंगे। जब आप ये कल्चर मुल्क में पैदा कर देंगे, जब आप इस चीज को जन्म दे देंगे, जैसे हम अमूमन आपने सुना होगा दहशत गर्दी या इस तरह से हम बहुत कहते रहे हैं कि जी एक आदमी है, जैसे कोई आप उसके हाथ में जब हथियार दे देते हैं कि जी जाओ, वो जैसे कोई आज़ादी की तहरीकें चलती हैं, जैसे अफगानिस्तान में लोग गए और जाके लड़े, इजिप्ट से आए, बाकी मुल्कों से आए कि जी वो अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उज़्बेक भी थे, चेचन भी थे, उनके हाथ में हथियार दे दिए, CIA ने दे दिए, हमारे हाथ से जाके लड़ाई हुई, ISI भी और CIA ने मिलकर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गजनफर साहब हथियार आ गया, उन्होंने हथियार तो कहीं इस्तेमाल करना है ना भाई, फिर वो कहाँ इस्तेमाल करें? फिर वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ गई होती है हथियार इस्तेमाल करने की। यही चीज है, जब आपको पुलिस को अपने इतनी लिवरेज दे दी है तो वो फिर एक कल्चर डेवलप हो गया मुल्क के अंदर कि जी बस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? क्या रियासत क्या करे? अपनी ओपिनियन लीडर्स को इस्तेमाल करे, निसाब के अंदर तब्दीली पैदा करे, उलमा से बात करे, वो अपना किरदार अदा करे, क्या हो? सर हुकूमत को अपना कंडक्ट चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान चल रहा था, 2 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था पाकिस्तान। ये कल्चर नहीं था जो आज कल्चर आप देख रहे हैं। इस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप इस कल्चर को खत्म नहीं करेंगे तो मैं आपको आज कैटेगोरिकली कहता हूं कि पाकिस्तान और एक मुसीबत ज़दा स्टेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा। अगर हम इस कल्चर को, जो कल्चर हुकूमत ने खुद पैदा किया है और उसमें PDM की हुकूमत शामिल है, उसमें केयर टेकर हुकूमत जो आपकी रही वो शामिल है, उसमें आज की हुकूमत शामिल है, अगर इन्होंने इस कल्चर को ख़त्म नहीं किया और लगाम न दी लोगों को, तो आप ओपिनियन कर लें, कुछ भी कर लें, जो मर्जी कर लें, इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बहुत दुख की बात है। बिल्कुल सही बात है गजनफर साहब, बिल्कुल सही। अगर इस वाक़े को मिसाल नहीं बनाया जाता या इसके अंदर जो भी मुलविस हैं तो उनके पनिश नहीं किया जाता, तो ये तो बहुत आसान होगा कि आपका किसी के साथ कोई मामला है, कुछ झगड़ा है, आप उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम आयद करें और उसके बाद उसे आप मार डालें, आग लगा दें। और आपको याद होगा कि चंद साल पहले पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसमें एक तालिब इल्म था मशाल, उसको कत्ल कर दिया गया था। तो वो भी इसी तरह का कोई वाक़या था। मतलब आप ये देखिए कि ऐसे वाक़यात अब सिर्फ यानी सड़कों तक महदूद नहीं है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो जनरेशन्स हैं, हमारे जो तालिब इल्म हैं, वो भी इस सोच से आलूदा हो चुके हैं। एक कुत्ता पड़ा है। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ आ रही है जी। तो अब देखिए ना, आप ठीक कह रहे हैं, यही मैं भी अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि ये वाक़यात तवातुर से रूनुमा होते हैं। मुझे समझ नहीं आती, आप यकीन कीजिए, मैं आई एम कंफ्यूज टू थिंक कि ये जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया था, यही तौहीन अदालत किया, उसकी क्या लॉजिक थी चीफ जस्टिस ऑफ द टाइम? देखिए ना, आप चीजों को कंट्रोवर्शियल आपके, अगर मुझे बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं कह रहा हूँ कि उसको क्या, उसके ऊपर फिर उन्होंने जो कुछ फैसला दिया वो आपने फैसला शायद आपकी नजर से गुजरा होगा। तो मेरा मतलब कहने का ये, बजाय इसके कि आप लोगों में टॉलरेंस की फिजा पैदा करें, आप ऐसे चीज इश्यूज को टच करते हैं जिनसे कन्फ्रंटेशन जन्म लेती है लोगों के। तो ये चीजें नहीं, वो नैरेटिव जो आपको एक पीस का नैरेटिव पाकिस्तान में होना चाहिए, मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उलमा की तरफ से, मशाइख की तरफ से, लोगों की तरफ से, वो पीस का नैरेटिव, वो टॉलरेंस का नैरेटिव पाकिस्तान में डेवलप नहीं हो रहा। पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बनता जा रहा है, जिस तरह इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है ना, क्योंकि वो हिंदुत्व को लेके आगे चल रहे हैं और वो हिंदुइज्म को पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये फिजा नहीं है, हम फिर भी बड़े टॉलरेंट लोग हैं। बहुत ही हमने इस तरह मजहब के नाम पे दहशतगर्दी हमने नहीं की है, लेकिन जब इस किस्म के वाकयात होते हैं जो आज आप जिक्र कर रहे हैं,
تو یہ تو ایک بہت ہی نیگیٹو پرسپشن پاکستان کی. پھر لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستان کو جس طرح وہ گریڈ کرتے ہیں اور آپ کے پاسپورٹ کو جس طرح حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر ٹھیک دیکھتے ہیں نا، وہ دے آر جسٹیفائڈ. ہم ان کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں؟ ہمارے اپنے اندر جب یہ چیزیں تمام ہیں تو ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے پھر؟ تو یہ جو چیزیں جس طرح ہونی چاہیے، دکھ کی بات ہے یہ اس طرح ہو نہیں رہی. اسی لیے ایک بچے کی، ایک آدمی کی جان ضائع کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کہ آپ نے بھائی قانون موجود ہے، اس کو پکڑو، اس کو دے دو تھانے کے اندر، دو تھانے کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کو جا کے فوراً پکڑ لے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، شفٹ کر دے پشاور، تاکہ وہ پھر قانون کے پروسیس سے گزرے، اس کے اوپر چارج لگایا جائے، عدالت میں پیش ہو. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہجوم جائے اور وہ جا کے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یورپ میں ایک شخص نے قرآن پاک کی کتنی بے حرمتی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. وہ ایک پروفیسر تھا اور وہاں پہ کارٹون، اس وقت یہ سارے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مجھے یہ بتائیں، کس کو ان کو پتہ نہیں تھا یہ ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے کسی ایمبیسی کے خلاف احتجاج کیا پاکستان میں؟ کسی ملک کے خلاف احتجاج کیا؟ آج اس میں جتنے لوگ ہیں، آدھے لوگوں کو آپ فری ان کو ویزا دے دیں ان ملکوں کا جن ملکوں میں یہ ہوا ہے، یہ دوڑ کے بھاگ کے چلے جائیں گے، ٹکٹ بھی. جی بالکل، یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ ہمارے ہاں یہ جو ہمارے مکارانہ رویے ہیں نا، یہ جو ہماری ہپوکریسی، ہمارے رویوں، یہی سب عام بنیاد ہے. یہ اس فساد کی یہی سب سے بڑی جڑ ہے. آج ان سب کو ویزے دیں ان ملکوں کے، امریکہ کے اور باقی ملکوں میں. میں دیکھتا ہوں کون کہتا ہے کہ جی میں اس ملک میں نہیں جاؤں گا کہ وہ اس ملک میں یہ ہوا. بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا. بحیثیت پاکستان کے شہری کے میری بھی یہ امید ہے، توقع بھی ہے ریاست سے اور تمام اداروں سے اور تمام علماء سے، مشائخ سے، اوپینین لیڈر سے، کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور سوسائٹی کے اندر ٹالرنس پیدا کرے. اچھا، ایک اور موضوع کے اوپر ہم آپ کی رائے لینا چاہ رہے ہیں. کل جو ہے چائنیز وفد نے ہمارے وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے ملاقات کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے کچھ اس طرح کے تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے تھے جس پہ چائنیز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان کی جان لی جا رہی تھی. تو اس سے پاکستان کے چائنا کے ساتھ مل کے جو بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے اندر رکاوٹ کھڑی ہوتی تھی. تو کل بھی اسی حوالے سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور بڑی اہم ملاقات تھی. اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے. سی پیک 2 کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو سیکنڈ فیز ہے اس کو مکمل کیا جائے، سیکیورٹی کا جو نظام ہے اس سے بہتر بنایا جائے. کتنا اہم ہوگا کہ پاکستان جو ہے، جو چائنیز ہیں ان کی سیکیورٹی کو بہتر بناتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہاں پہ سی پیک کا جو فیز 2 اور جو دیگر پروجیکٹس ہیں وہ کامیابی سے مکمل ہوتے ہیں. بات یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ملاقاتوں کے بعد ان چیزوں پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سوچیں. کیا پاکستان میں داسو میں انجینئر جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا؟ آپ کو یاد ہے، ایک دفعہ ٹارگٹ ہوئے وہ جی اسی جگہ پر، اسی علاقے میں، اسی پروجیکٹ کے. دوسری دفعہ بھی انجینئر وہاں پہ چائنیز انجینئر ان کو ٹارگٹ کیا. کتنے بیچارے مارے گئے. وہ پاکستان، چائنا سے پاکستان میں کام کرنے کے لیے آئے تھے، اپنی فیملیز پہ چھوڑ کے. ایک آج کا واقعہ ہے، ایک اس طرح کے فارنرز کی کلنگ کے واقعے ہیں. اس میں کیا پاکستان کی ریسپیکٹ رہ گئی ہے دنیا میں؟ بات سوچنے کی یہ ہے کہ جو حکومت ہے، شہباز شریف جو ہے، جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، ڈز ہی انڈرسٹینڈ دی سیکوینس، دی امپورٹنس اینڈ دی پاکستان چائنا کے ریلیشنز اور سی پیک کے امپورٹنس کی ان کی سمجھ ہے؟ آئی ایم شیور ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. بیسک ٹیلنٹ، ایک لیڈر کی قابلیت بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یہ لوگ میٹنگ کرنا، تصویریں چھاپ دینا. صحیح. غضنفر صاحب، اس چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے تو باقاعدہ ایک الگ سے فورس موجود ہے اور ان کا ایک باقاعدہ میکینزم ہے اور پاکستان کی ہمیشہ سے ترجیحات بھی رہی ہیں. پھر یہ کہاں پہ لیپس ہوتا ہے کہ جو دشمن عناصر ہیں ہماری صفوں کے درمیان ہی وہ شامل ہیں تو وہ آ کے پھر اٹیک کر جاتے ہیں اور معاملات خراب ہوتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ چائنیز پروٹیکشن کے لیے اسپیشل فورس ہے، لیکن ایک ہی جگہ پہ جب دو واقعات ہو جائیں اور ہو بھی وہ وابڈا کے اندر، تو وابڈا کا چیئرمین کیا کر رہے تھے؟ وابڈا کے اندر وہ لوگ آئے تھے نا، وہاں سے موو کیے تھے. ان کی انفارمیشن کس طرح دہشت گردوں کے تک پہنچی کہ اتنے چائنیز جو ہیں وہ اس روٹ پہ موو کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ وہ کس نے وہ انفارمیشن دی؟ کیا کوئی اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ چائنیز کو کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. چائنیز نے تو آپ کو کہا ہے کہ جی انہوں نے افغانستان کو نہیں کہا کہ جی آپ کے دہشت گرد ہیں، وہ پاکستان کو میں جا کے ہمارے چینیز انجینئر کو مار رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں. انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کریں.
تو بات یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ چاہے فورس ریز کر دینا، تصویریں کھنچا لینا، ملاقاتیں کر لینا، تو کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. مسئلے کا حل ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہو کہ جو آپ ملاقات کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اور کیا چاہے پاکستان کی حکومت جو ہے، جو اس وقت کی حکومت ہے، اس کو ان چیزوں کا سمجھ ہے اور پتہ ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو احساس ہی نہیں، وہ صرف بیانات دینے کی حد تک جانتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر اسی طرح چلتی رہی، اس سے آپ کی اس واقعے سے، جو داسو کا پرانا واقعہ سے، آپ کی کیجولنس، آپ کی لیک آف کمٹمنٹ، لیک آف ویژن اور مس گورننس، اور جتنی آپ کی مطلب آپ کہہ لیں نااہلی، وہ ظاہر ہوتی ہے. ایک ہی جگہ پہ جب دو واقعات ہو رہے ہیں، چائنیز کنسرنڈ ہوں گے نا. ہم سی پیک کے دوسرے فیز میں تو داخل ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ چائنا کا جب پروجیکٹ پورا نہیں ہوتا تو انہوں نے سری لنکا کی کا ایئرپورٹ جو وہ ٹیک اوور کر لی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے پے کریں یا یہ پورٹ ہمارے حوالے. تو وٹ آئی مین ٹو سے کہ جی جب ملاقاتیں کر کے اس کے بعد جو آگے کی پروگرام اسی طرح ہے کہ جب آپ نے پوری دنیا میں پاکستان میں آ کے ڈنڈورا پیٹ دیا، یوسف اللہ گیلانی نے بھی اور نواز شریف نے بھی، کہ جی ہم نے انڈین دہشت گردی کے ڈازیئر جو ہے وہ یوننوں میں جمع کرا دیے، اور اس کے بعد پھر جب وہ جمع ہو گئے تو اس کے بعد آ کے لسی پی کے سو گئے، نہ اس کو پرسو کیا، نہ اس کو پوچھا. بالکل صحیح. اچھا وہ ڈوزیئر غضنفر صاحب، آج کے اخبارات مثلا ڈان کی یہ لیڈ ہے چائنیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے، تو باقی جو ملک یعنی جن کو ہم انوائٹ کرتے رہتے ہیں، جن کو ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں، یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، بہتر حالات اور بہتر مواقع دیں گے، تو وہ اس طرح کے حالات کو، اس طرح کی لیڈز کو لے کے وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب چائنیز محفوظ نہیں ہے، چائنا پاکستان کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو جب وہ اگر پاکستان کے اندر جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا پھر معاملہ ہوگا؟ یہ جس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں کنوے ہوتے ہیں. پوری دنیا ان کو وہ آپ نے ڈان کی لیڈ چھاپی نا، جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے داسو کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اور اس سے پہلے ہوا، تو وہ پوری دنیا میں کے اخباروں کی وہ بھی لیڈ بنتا ہے، اور وہ میسج ہوتا ہے، وہ لیڈ ہوتی ہے جو دنیا کو میسج دے رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کدھر کھڑا ہو. آج جو سوات میں جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ دنیا کے اخباروں کی لیڈ بنی ہے. وہ اس سے سمجھیں گے کہ پاکستان کی سوسائٹی کیا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کون آئے گا یہاں پہ پھر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، آپ مجھے بتائیں. ہم بڑا آئیڈیا ہم کہتے ہیں کہ جی اپنا وہاں سے آئے، باہر سے فورن ایف ڈی آئی آئے. کس طرح آئے گی ایف ڈی آئی جب آپ سوسائٹی کی انٹالرنس ظاہر کریں گے، اور جب یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی بھی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں ایک پریٹیکسٹ پہ، تو کیا پکچر جائے گی دنیا میں. تو اللہ کرے کہ جی سی پیک کا دوسرا فیز جو ہے وہ مکمل ہو کسی طرح. ابھی تو سی پیک کا پہلا فیز ہی رستے میں اٹکا ہوا ہے. صحیح. سر آپ کے ساتھ آخری سوال ہے. ایک عام شہری یعنی جب ہم ان کے درمیان جاتے ہیں تو ہم سے وہ سوال کرتا ہے کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے مثلا ایران کے ساتھ ہے یا افغانستان کے ساتھ ہے، یہ پورس کیوں ہے؟ وہاں سے انفلٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، ہمارے سیکورٹی پرسونلز کو مار کے چلے جاتے ہیں، شہریوں کو مار کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ ظاہر آپ نے پاکستان آرمی کے اندر سرو کیا ہے، آپ اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں. اس کو بہت سارے ریزن ہیں، تو پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے پورس بارڈر ہونے کی. آپ کو پتا ہے کہ 1000 کلومیٹر کا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو ہر انچ کے اوپر تو سپاہی کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ ہر انچ کے اوپر فوج کھڑی ہو سکتی ہے. ٹرین ایسا ہے، ٹوپوگرافی ایسی ہے، بہت بڑے بڑے ڈیفائز ہیں، بہت بڑے بڑے نالے ہیں. آپ نے اس کی فینسنگ کر لی، لیکن اس کے باوجود ڈیپتھ میں آپ نہیں جا سکتے. اپنا ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے جو پھیلا ہوا ہے. اب وہاں کتنی فورس اس کے لیے ڈرائیو کرنے کے لیے تو اگر آپ کریں تو آپ کو 10 ڈویژن تو وہیں پہ لگانے پڑ جائیں گے، بندے کے ساتھ بندہ کھڑا کر کے، تاکہ لوگ کراس اوور نہ کریں. تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، پیٹرولنگ سے ہوتی ہیں. اب جو روٹس کو چیک کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا بارڈر اتنا پورس ہے کہ ہم اتنا ٹوپوگرافیکلی وہ اتنا ولنریبل ہے کہ آپ ہر سیکنڈ کے اوپر، ہر انچ کے اوپر فوجی نہیں کھڑا کر سکتے، پولیس نہیں کھڑی کر سکتے. اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین رہ رہے ہیں وہ بہت بڑا ایک جو ہے دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے. وہ جتنے لوگ باہر سے آتے ہیں وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. انلیگل فورن افغانی رہ رہے ہیں وہ بہت بڑا
जब उनको भेजने की कोशिश करते हैं तो यूएनओ खड़ी हो जाती है अपनी उसके ऊपर के जी उनको ना भेजें और हम ये कर देंगे उसको और तो हम वो कर देंगे फलान। कुछ सियासी जमातें हैं जो वो चाहती हैं कि वापस चले जाएं, कुछ उनको पैटर्नाइज करती हैं कि नहीं नहीं ये लोग इधर रहे, इनके शनाख्ती कार्ड बनवाए जाएं। जमात अपनी दुकान चमकाती है ना, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए तो कोई काम नहीं करता ना। जब आप दुकानें चमकाएंगे और इशू की डेप्थ को नहीं समझेंगे, हकीकत को नहीं समझेंगे, तो उस वक्त तक कोई रेजिलियंस तो नहीं आ सकती ना, कोई एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं बन सकती। ये सारी सियासी जमातें अपनी दुकानें चमकाने के लिए काम करती हैं। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली साहब आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब टीवी टुडे से बात कर रहे थे। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती रहेगी। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। फेडरल बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक डेडलॉक बरकरार था। अब सुनने में ये आ रहा है कि डेडलॉक ख़त्म हो गया है। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक ये है कि अब जाहिर है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट जिसे आप कह सकते हैं, उसने फेडरल बजट दिया है। उस बजट को अब कौमी असम्बली से पास करवाना है और उस पास करवाने के हवाले से उसे पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार है। पीपल्स पार्टी ने इस मौके को गनीमत जाना और उनके जो मुतालबात थे, उनके जो ग्रीवेंसेस थे, उनकी फहरिस्त उन्होंने वज़ीर आज़म को थमा दी। दोनों तरफ से कमेटियां बना दी गईं कि वो इस यानी मुद्दे के ऊपर बात करें। आज एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि अब डेडलॉक ख़त्म हो गया है। पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में बजट पास करवाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा राना अरशद साहब ने। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर डेडलॉक ख़त्म हो गया, क्या हुआ और पीपल्स पार्टी के बेसिकली मुतालबात क्या हैं और आपने किन मुतालबात को माना है, किन को नहीं माना है? जी बिस्मिल्लाह, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं खुद क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं समझता हूँ विद इन पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए और तो पार्टी के साथ हमारे डायलॉग जो तकरीबन एक हफ्ता हो गया था और जो 3 दिन पहले मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे माहौल में मुल्क को आगे ले जाने के लिए और मौजूदा हालात में आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए डिस्कशन हुई। दोनों साइडों से कमेटियां बना दी गई और जो डेलीगेशन थे उनमें राना सनाउल्लाह खान साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और बाकी दिगर गुजरा भी थे और दूसरी तरफ से भी मैं समझता हूँ कि राजा साहब और बाकी डेलीगेशन ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और इसके 3-4 सेशन हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश आइंद है। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब पार्टी का मशहूर हूँ कि जो जरदारी साहब, बिलावल साहब और उनकी CWC और विद इन पार्टी जो उनकी इंटरनल मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बजट में हमारा साथ देंगे और जो पॉइंट्स थे उसमें पंजाब में कुछ इश्यूज थे और फेडरल में, और वो बिल्कुल चाहते थे कि बजट से पहले हमारे साथ डायलॉग होते, क्योंकि हमारी ख्वाहिश पहले भी थी आज भी है कि वो मरकज में और सूबे में हमारे साथ गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करें और कैबिनेट का हिस्सा बने। तो क्योंकि ये एक बात चल रही थी, इस वजह से थोड़ा सा एक जो इंटरनल लेवल पर मैं समझता हूँ फुकदान था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया है और इंशाल्लाह हम तो तवक्को रखते हैं कि वो हमारे साथ बजट को भी इंडोर्स करेंगे, वोट डालेंगे और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज या फ्यू वीक इंशाल्लाह वो कैबिनेट का हिस्सा भी बनेंगे और मौजूदा हालात को समझते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना का विजिट करते हैं और उसके बाद जो चाइना के डेलीगेशन के साथ कल डायलॉग हुए जिसमें कि वो पार्टी और तमाम पार्टीज के नुमाइंदे मौजूद थे, तो ये बड़ा पॉइंट है। राणा साहब, ये पीपल्स पार्टी ने आप नहीं समझते कि इस मौके को कैश करवाया है? वो इससे पहले भी यानी PMLN के साथ इन मौज़ूआत के ऊपर बात कर सकते थे, अपनी शराइत दे सकते थे, अपने ग्रीवेंसेस बता सकते थे। वो वेट करते रहे शायद कि जब बजट का मामला आएगा या वो स्टेज आएगी तो उस वक्त हम इनको बताएंगे और उस वक्त अपनी शराइत मनवाने की कोशिश करेंगे। ये बजट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
पॉलिटिकल लोग होते हैं और हर जगह पर ये डिस्कशन चलती है, तो उनकी भी क्योंकि ये कोशिश है कि हम कैबिनेट का हिस्सा भी ना हो, हमें बजट भी मिल जाए, हमें फंड भी मिल जाए, तो ठीक है, ये उनका राइट है इतराजात करने का, उन्होंने किया है, हमने ये बात सुनी है। और मैं समझता हूँ कि मियां नवाज साहब की भी यही डायरेक्शन थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस पर अमल करने का इंदिया दिया, और हमारे जो डेलीगेशन थे, मैं समझता हूँ उसमें होपफुली ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह हमारी वो पंजाब के अंदर क्या चाह रहे हैं? वो पंजाब के अंदर कहते हैं कि जी हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमें हमारा जो शेयर है वो नहीं मिल रहा। पंजाब के अंदर वैसे पीपल्स पार्टी के क्या मुतालिबात है, वो यहाँ पे क्या चाहती है? मैं समझता हूँ वो मेरे भाई हैं सारे, और हसन मुर्तजा साहब मेरे साथ कलीग भी रहे हैं, और वो थोड़ा सा उनका अपना अंदाज होता है। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो हमें ये कहेंगे कि आज सूबे में या मरकज में हम उनकी वजह से बैठे, तो कोई दो राय नहीं, हम इस चीज को एडमिट करते हैं। लेकिन आज आसफ अली जरदारी साहब को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वोट कास्ट किया, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हमने वोट दिए, वो आज सेनेट के चेयरमैन हैं। पंजाब में गवर्नर उनके बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनके गवर्नर बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान आज उनका चीफ मिनिस्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से बैठा हुआ है। ये बातें करने के लिए होती हैं, लेकिन पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सरियत है, हमने गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, वोट उन्होंने हमें दिए। लेकिन पंजाब के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमाई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां मोहम्मद नवाशी साहब, मरियम नवाशी, और पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान की क़यादत में हमने गवर्नमेंट बनाई। अब वो पंजाब में भी फंड्स की उनकी डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज एमएनए एमपीए और इंतजामिया लेवल पर भी उनकी डिमांड्स है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो हमारे राणा साहब बात है। राणा साहब, वो फेडरल लेवल के ऊपर जो वजारतें हैं या हुकूमत का बाकायदा हिस्सा क्यों नहीं बनते? इसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटजी है? मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब तो नहीं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर नुक्ताचीनी और तनकीद भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको कैबिनेट का हिस्सा मरकज में बन जाना चाहिए। अगर बने होते तो ये मामलात, ये जो कमी बेची या ये जो फुकदान था, ये पैदा ही नहीं होना था। लेकिन अगर वो ये भी कहें कि मरकज में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, हम हिस्सा नहीं है, तो कोई नहीं मानेगा, ना कोई मान सकता है, क्योंकि वो 5 जो मेन ऑफिस है वहां पर अगर वो बैठे हुए हैं तो वो मुस्लिम लीग नून की वजह से बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि उनको सूबाई कैबिनेट में भी हम अकोमोडेट करना चाहते हैं, मरकज में भी। राणा साहब, ये आपकी जो मीटिंग्स होती हैं पार्टी की, जाहिर है कि उनके अंदर ये बात तो होती होगी, है तो ये कोलिशन गवर्नमेंट, जिस तरह से आपने तमाम ओहदे गिनवाए हैं कि पीपल्स पार्टी के जो अराकीन हैं वो कहाँ कहाँ और किन किन ओहदों पे ऊपर मौजूद हैं, तो यानी जो नज़ला गिरता है वो तो PMLN के ऊपर गिरता है। मिसाल के तौर पे अभी बजट आया है, तो बजट के हवाले से जो गम और गुस्सा था मुख्तलिफ सोसाइटी के सेक्शंस का, या जो उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे, वो सारे लोगों की तोपों का रुख जो था वो आपकी तरफ था। पीपल्स पार्टी के हवाले से तो कोई बात नहीं कर रहा था। मैं समझता हूँ ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, और मैं भी यही बात कहना चाहता हूं दबे लफ्जों में, क्योंकि हमारी लीडरशिप की डायरेक्शन है कि हमने मामलात को स्मूथली लेकर चलना है। और अब क्योंकि जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया है, चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट में हैं तो हमें नहीं पे करना है, हमने कंट्रीब्यूट करना है। आज आप ये देखिए कहाँ 30% महंगाई थी, कहाँ 12% आ गई, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है, राणा साहब, पीपल्स पार्टी फेडरल में वजारतें लेगी, वापस आ जाएगी क्या? वजारतों में बैठेगी? ये तय हो गया है? जी, आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी, जो यानी मुज़ाकरात हुए हैं, जो उम्मीद है कि वो वजारतें लेगी, उम्मीद है कि वो वजारतें लेगी। लेकिन इस बजट में वो दोनों मजे एंजॉय करेंगे, हमारे ऊपर तनकीद भी करेंगे, फंड भी लेने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ लोगों को कहेंगे कि हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, तो कोई नहीं मानेगा। आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब, आज चेयरमैन सेनेट, आज दोनों गवर्नर,
آج CM بلوچستان الحمدللہ مسلم لیگ نون کے وجہ سے ہے. ہم ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے, اور ہم توقع بھی یہی رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مہربانی کر کے فیڈرل. اچھا رانا صاحب, آخر میں یہ بتا دیجئے, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو خواہش ہے کہ ہمارے جو بھی مطالبات ہیں انہیں ڈاکومنٹ کیا جائے, انہیں کوئی تحریر کی شکل دی جائے, اور اس کے اوپر یعنی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو بھی کنسنسس ہوا ہے, جن کو PMLN نے مانا ہے, اس کو کوئی بلیک اینڈ وائٹ کی شکل میں لایا جائے, تاکہ ہم بعد میں جو بھی ہماری میٹنگز ہوں, جو بھی ہو, اگر یہ نون لیگ اس کو پورا نہیں کرتی تو ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ باتیں ہوئی تھیں, اتنا آپ نے پورا کیا, اتنے سے آپ پھر گئے. نہیں, اس میں تو ظاہر وہ تو چاہیں گے کہ تمام اچھائیاں وہ اپنے کھاتے میں رکھیں, مہنگائی تمام برائیاں نون کے کھاتے میں رکھیں, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. وہ پیپل پارٹی اور ان سے کتنے ڈائیلاگ ہوئے, کتنے ان کے MOU یا ایگریمنٹس ہوئے, لیکن وہ 100% ان پر عمل نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب فنڈ کی باری آئے گی, جب FCR نے کلیکشن کرنی ہے, تو اگر سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی اور وہ نوری ناتھ شہد والا منسٹر بھی وہ بالوں والی سرکار نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی وہ پاکستان کا حصہ ہے. بالکل صحیح. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈر دا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا محمد ارشد ہمارے ساتھ تھے, جن کا تعلق PMLN سے ہے, اور اس کے علاوہ غضنفر علی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.